تبلیغ اور لوگوں سے مایوس ہو گئے، اپنی ساری کوشش کر کے دیکھ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ کون سی مصیبت تھی وہ؟ شرک کی مصیبت، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کے لیے باقی رکھا یہ کہنا کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر سلامتی اترتی ہے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس کے گروہ میں یقیناً ابراہیم بھی ہے جب وہ اپنے رب کے پاس بے روک دل لے کر آیا، قلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا قلب سلیم جب حضرت نوح علیہ السلام کی طرح شرک، شک، منافقت، حسد، بغض، سرکشی اور ہر روگ سے پاک دل لے کر نہایت اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ کنہوں نے بلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے رب کے پاس بے روک دل لے کر آیا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تم جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ یعنی ڈانٹ رہے ہیں کہ تم اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور وہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارے اندر اتنی عقل پیدا کی کہ تمہارے بتوں کو بنائے، کہ تم نے بتوں کو بنایا، تو وہ اللہ زیادہ عبادت کے لائق ہے یا یہ؟ یعنی تمہاری نظروں میں اس اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں اس کے حکم کی، کہ تم اپنے ان گھڑے ہوئے معبودوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پاس اس نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی، یعنی ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا میں تو بیمار ہوں، تو وہ اس سے پیٹھ پھیر کر واپس چلے گئے، تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے سارے بخشے ہوئے جو انعامات ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں بڑا غصہ آیا اس بات کا کہ تمہاری نظروں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا ایک تدبیر کرنے کا۔ جب لوگ باہر جانے لگے بستی سے تو کہا میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر جب وہ لوگ چلے گئے، بستی سے نکل گئے، تو چپکے سے اٹھے اور جا کے معبودوں کا حشر نشر کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، غرض جتنے بھی سارے بت تھے نا، سب کو ڈنڈے مار مار کے توڑ پھوڑ دیا، اور پھر ایک جو بڑا بت تھا صرف اس کو سلامت رہنے دیا تھا۔ کس لیے بھلا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ یعنی بتوں سے کہنے لگا نہ تم کھاتے ہو، نہ تم بولتے ہو، نہ تم ہلتے ہو، نہ تم جلتے ہو، نہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، تم ایویں مفت کے خدا بنی بیٹھے ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، یعنی ٹوٹ پڑے ان پر، سب کا حشر نشر کر دیا۔ تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے، یعنی قوم پکڑو اس کو روکو، اس نے کیا کر دیا؟ ہمارے معبودوں کا برا حشر کر دیا۔ اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بات کی گئی ہے، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے، جب انہیں سولی چڑھانے کی بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پلٹنا نہیں ہے، جان تو جانی ہی ہے ایک نہ ایک دن، تو کیوں نہ ہم اس جان کو اللہ رب العالمین کی طرف لے جائیں، یعنی اسی کی راہ میں دے دیں۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ ایسے ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اس جذبے کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایسا ہی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ قوم کٹھی ہو جائے، تب پھر انہیں سبق دوں، تب ان سے پوچھوں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ساری قوم کٹھی ہو گئی کہ اس نے یہ کیا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تھا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ پہلے آپ نے پیچھے پہاڑے میں پڑھ کے آئے ہیں نا آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تم نے توڑا، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے تو نہیں توڑا، اس کو، یہ جو ان کا بڑا بت ہے نا، اس نے توڑا ہے سب کو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، اس نے کیسے توڑا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا اس سے پوچھو، تو انہوں نے کہا وہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ پھر کہا اسی نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ یہ تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ جب یہ نہ سنتا ہے نہ یہ ہلتا ہے تو پھر کس لیے ان کو پکارتے ہو؟ تو پھر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، لاجواب ہو گئے، لیکن اپنی روش نہیں چھوڑی، باز نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پروگرام بنا لیا، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی، یہ آیت ہجرت اور کفار کے درمیان علیحدگی اختیار کرنے میں اصل ہے۔ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلنے کے عظیم معجزے کے بعد بھی جب لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا، تو حضرت ابراہیم نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے میں اپنی قوم اور اپنے وطن سے جہاں پر کفر کا تسلط ہے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں کوئی پتہ نہیں تھا ابھی، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شام کی طرف گئے تھے، لیکن اس وقت دل ٹوٹا، دکھے دل سے کہا کہ میں تمہیں، تمہارے معبودوں، تمہاری بستی، یعنی سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھا دے گا۔ اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نوٹ کر لیں، ربی حبلی من الصالحین۔ تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں سے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کی دعا کو سنا اور قبول کر لیا، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ کیا خیال کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آزمایا اور وہ ہر موقع پر پورا اترا۔ جب بھی اللہ نے اس کو کہا اسلم، اس نے کہا اسلم تو۔ اللہ نے کہا جھک جا، اور اس نے کہا اسلم تو، میں جھک گیا۔ فرما بردار بیٹا، فرما بردار باپ۔ باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا باپ سے بھی زیادہ فرما بردار تھا، کہا سوچنے کی کیا بات ہے، میں حاضر ہوں، کر دو۔ یہ ایمان تھا، یہ انبیاء کا ایمان تھا، اور ان کا یہی ایمان ان کے بچوں پر، ان کے گلوں پر چھریاں پھیروا دیا کرتا تھا۔ اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تو 2 گھنٹے کے لیے اس کلاس میں نہیں آ سکتے، ہم تو اتنی سی اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں ہم لوگ مارے گھر کی کاموں کی بھاگ دوڑ میں پھرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے ہم وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر بیٹھ جائیں، کچھ سن لیں، کچھ سنا دیں۔ دیکھیں قرآن سنا کر اتارا گیا تھا، لکھا ہوا نہیں تھا دیا گیا، تو رات لکھی ہوئی دی گئی تھی۔ قرآن اللہ کو اللہ کے فرشتے آ کر سناتے تھے، اللہ کے نبی سن کر صحابہ کو سناتے تھے، اسی طرح قرآن بول کر سنا کر دیا گیا ہے، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو جب سناتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں قرآن کا دور کروایا کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، آخری دور تھا، تو اس وقت اس سال میں 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کا دور کروایا تھا۔
اس نے کہا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اے میرے باپ، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کارگزر، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، یعنی میں صبر کرنے والا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کریں۔ یہ ہیں اللہ کے مخلص بندے، جنہیں حکم دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو ایسا حکم دیا جائے کہ اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو ذبح کرو، ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو ایسا کرنے پر تیار ہو جائے؟ ہم لوگ تو اللہ کی خاطر پردہ نہیں کر سکتے، ہمیں پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، ہم پلکنگ کرنا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہماری خوبصورتی پر حرف آتا ہے۔ بہت سارے کام، بہت ساری رسمیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں، ہم وہ نہیں چھوڑتے، تو کیا ہم اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں؟ اپنے ہر معاملے میں ہم ایک چور راستہ تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی عذر سے، کہ آج یہ مجبوری پیش آ گئی ہے اس لیے میں کلاس میں نہیں آ سکی، آج فلاں کام نکل آیا ہے، آج یہ ہو گیا ہے، آج یہ، آج وہ، فلاں فلاں، بلا بلا، مطلب عذر ہی دینے ہیں نا، کوئی سا بھی دے لیں۔ جبکہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، ابھی ہم آپ کو ان کا بھی فرق بتاتے ہیں کہ مخلص اور مخلص، ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ پہلے ہم اپنا جو رکوع ہے اس کو پورا کر لیں۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب گرا دیا، باپ نے بھی حکم مان لیا اسلم تو، بیٹے نے بھی کہا اسلم تو باپ نے اس کو نیچے گرا دیا اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کہ بیٹے کے چہرے پر نظر نہ پڑے، کہیں دل میں نرمی نہ آ جائے، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں ہی کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا۔ جب ان دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اس پیشانی کو یعنی ایک طرف گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کیسے فرمایا کہ تو نے خواب سچا کر دکھایا، حالانکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب سچا تو اسی صورت میں ہوتا کہ اگر اسے ذبح کر دیتے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب سچا کر دکھانے والا اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور پوری طاقت صرف کر دی، جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، ذبح کرنے والا جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کیا، تو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب تھا اس نے اپنا مطلوب حاصل کر لیا، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے پوری طرح سے مطیع ہو جانا، فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی طرح اپنے نیک بندوں کو بدلے دیا کرتا ہوں، جزا دیا کرتا ہوں۔ اور پیچھے آنے والوں میں سے اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی، یعنی ایک نشانی چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہوگا اور نیک لوگوں سے ہوگا، اور ہم نے اس پر اسحاق پر برکت نازل کی، یعنی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، پہلے اسماعیل دیے اور پھر اسحاق، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والا ہے، یعنی کوئی تو وہ ہے جو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں نیک ہے، اور کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کفر کے بت توڑ دیے۔ ہم نے اس رکوع کے اندر مخلص بندوں کی باتیں پڑھی ہیں۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے بہت پیار ہے، اس لیے وہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، یعنی پورے قرآن میں بار بار انبیاء کے تذکرے آتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دورہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہمیں میدان حشر سے لے کر جنت اور جہنم کی سیر کروا دی، اور وہاں ہم نے دو دوست دیکھے، ایک دوست اوپر ہے اور ایک دوست نیچے، یعنی ایک دوست جنت میں تھا اور دوسرا جہنم میں۔ دنیا میں دونوں کٹھے تھے اور خوب گاڑی دوستی تھی، جس کو کہتے ہیں لنگوٹیا ہی بولتے ہیں نا شاید، لنگوٹ کا ساتھی، یعنی گہری دوستی تھی ان کی، لیکن ان کے عقیدے میں فرق تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، دوسرا انکار کرنے والا تھا، ایک قیامت کے بارے میں یقین رکھنے والا تھا جبکہ دوسرا اس کا مذاق اڑانے والا تھا۔
جب اس نے اوپر سے دیکھا نیچے اپنے دوست کو جہنم میں جلتے ہوئے تو اسے یقین آ گیا اور اس نے کہا کہ تو مجھے ہلاک کرنے والا تھا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ جہنمیوں کے کھانے کیسے ہیں۔ اب سوچیں ذرا، مچھلی کا ایک چھوٹا سا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو آپ کو اس وقت کتنی تکلیف محسوس ہوگی۔ ذرا اس تکلیف کا عالم دیکھیں، آنکھیں کس طرح باہر کو ابل آتی ہیں اور جان ایسے ہوتا ہے جیسے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں ہم نے مخلصین کی باتیں سنی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مخلص اور مخلص کا کیا فرق ہے۔ مخلص اور مخلص، اس میں فرق ہے، یعنی اخلاص کے بھی درجے ہیں۔ مخلص بہت اوپر والے درجے پر ہے اور مخلص ابھی اخلاص پر کام کرنے والا ہے۔ یعنی مخلص فاعل ہے، کام کرنے والا، اور مخلص مفعول ہے جس پر کام ہوا ہو۔ یعنی مخلص ابھی راستے میں ہے اور مخلص منزل پر پہنچ چکا ہے۔ ایک اور بات جو ان سب سے بھی اہم ہے، دنیا میں بہت سارے مخلص لوگ ہیں، کئی مخلص ایسے بھی ہیں جو نظر و نیاز، گیارہویں بھی دلواتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، چلا کشیاں کرتے ہیں، یعنی ہیں وہ بھی مخلص، لیکن ان کے عقیدے میں فرق ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور کچھ مخلص وہ ہیں جو دنیا کے رسم و رواج کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ مخلص کوئی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، اور ہر وہ جو مجاہدے وغیرہ کرتے ہیں، مگر مخلص وہ ہے جن کے ایمان کے ساتھ اعمال یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ مخلص بننا ہے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنا ہوگا۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی، ایسا کہیں بھی آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا جہاں پر انبیاء کرام کی سالگرہ یا ان کی برسی یا ان کی ویڈنگ اینیورسری منائی گئی ہو۔ 22 پارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج 23ویں پارے پر ہیں ہم لوگ، تو ان پاروں تک تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا، اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگلے جو پارے رہتے ہیں ان میں بھی آپ کو ایسا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر کچھ ملے گا تو نبیوں کا مشن، لیکن آج ہم رسم و رواجوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں، اور ان کی سالگرہ کی خوشی میں ہم ان کا اصل مشن بھول گئے ہیں کہ ان کا اصل مشن کیا تھا۔ پہلے تو صرف سالگرہ ہی ہوتی تھی، صرف جھنڈیاں اور بازار ہی سجائے جاتے تھے، اب کیک بھی کاٹا جاتا ہے اور ان کے نام کی ڈولیاں بھی سجائی جاتی ہیں، اور انہیں گھر گھر گلی گلی پھرایا بھی جاتا ہے، اور بہت جلد یہ وقت بھی آئے گا جب نماز بھی پڑھی جایا کرے گی، جب مسجدوں میں اعلان ہوا کرے گا کہ عید میلاد النبی کی نماز اتنے بجے ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یعنی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے نہیں ہے، اور نہ ہی 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ شیطان ہے جو وفات پر خوشیاں منواتا ہے۔ علم لینے کی ضرورت ہے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھا۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، آزمائے گئے۔ آج یہ بھی دیکھیں کہ اگر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ دیا کہ قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر کسی کا نام آنا۔ انہوں نے محنت کی اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی جنت بھی ملی۔ حضرت ابراہیم قلب سلیم والے تھے، یعنی دل ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، قلب سلیم وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، کہ صرف انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ فلاں غلط کر رہا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ پکڑ لیا جائے گا، اس کو بچا لوں۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ انہیں دوسروں کی اصلاح کی بہت فکر ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمایا اور وہ ان کی آزمائش میں پورے اترے. بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو گردن پر چھری چلا دی. اللہ نے کہا نکل کھڑے ہو تو نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑ آؤ تو چھوڑ آئے, بنا کسی سوال کے اور بنا کسی جواب کے. تو یہی قلب سلیم والے لوگ ہوتے ہیں جو بنا سوال کیے ہر حکم پر گردن جھکا دیں. اس کے برعکس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی, پھر بتوں کو توڑا یعنی جہاد کیا. تو کیا پتا چلا, جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اسے توڑنا ہے. خواہش نفس سے آگے نہیں بڑھنا, یعنی خواہش نفس کو خود سے آگے نہیں جانے دینا. خواہش نفس کو روکنا ہے, اس سے آگے بڑھ کر نیکی کے کام کرنے ہیں. خواہش کے بتوں کو توڑنا ہے, اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکانا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کی, ہم نے بھی اسی طرح فرما برداری کرنی ہے. صرف اللہ سے کرنی ہے. اگر اللہ اولاد نہیں دے سکتا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر کسی کے اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تو ربی ہب لی من الصالحین, یہ دعا بہترین ہے, اس کو پڑھا کریں. یاد رکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, عاجزی اختیار کرنی ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اپنی اولاد کو محسن بنانا ہے, نیکی کرنے والے بنانا ہے. اب اگلا آپ نوٹ کر لیں, 114 سے 138. اللہ کے مخلص بندے بچا لیے جاتے ہیں. کون ہے وہ؟ یہاں پر 3 انبیاء کے بچنے کا ذکر آیا ہے, موسیٰ, الیاس اور لوط علیہ السلام. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا, اور ہم نے ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی, فرعون کی مصیبت سے, اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے. اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب دی یعنی تورات, اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا. اور ہم پیچھے آنے والوں میں سے ان کے لیے یہ بات چھوڑی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں, کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو. یہ بال جو ہے وہ ان کے بت کا نام تھا. اللہ کو جو تمہارا رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے, تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا, سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں, مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں. اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کے لیے ایک بات چھوڑ دی کہ سلام ہو الیاس پر. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, اور بلا شبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا, اور بلا شبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو, اور رات کو بھی, تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو کیا پتا چلا, اللہ کے خالص بندے یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے, انہی کے نقشے قدم پر چلنا ہے. عام لوگ کہتے ہیں کہ چلو ادھر جدھر رخ ہوا ہو, جدھر سب جا رہے ہیں تم بھی ادھر کی راہ لے لو, یعنی تم بھی اسی طرف منہ اٹھا کر چل پڑو. شتر بے مہار کی طرح. مخلص بندے کہتے ہیں کہ ان کے الٹ چلنا ہے, نیک کام کرنے کی دعا کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر خیر ہوتا رہے. ایسا کوئی عمل کر کے مرنا ہے. مصیبت میں نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے, اللہ سے صراط مستقیم کی توفیق طلب کرنا ہے, اللہ کے نیک بندے بننا ہے, اور جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اگلی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں, 139 سے 182. خیالی باتیں ہی گمراہی پر لے جاتی ہیں. تو چلیں اب اس آیت میں حضرت یونس کا قصہ پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن اللہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے انبیاء کے نام لے لے کر تذکرے کر رہا ہے, جیسے ماں اپنے بچوں کو پکارتی ہے, تعریفیں کرتی ہے. یعنی ایک ماں کے کتنے سارے بچے ہیں تو ماں کیسے کہتی ہے یہ میرا بیٹا ایسے, یہ میرا بیٹا ویسے, میرا بیٹا یہ کتنا پیارا ہے, میرا بیٹا یہ, میرا بیٹا وہ. یعنی ماں بڑے پیار پیار سے
اپنے بچوں کے نام لے لے کر ان کو پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اولاد سے پاک ہے، لیکن اسے اپنے نبیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ وہ بالکل ایک ماں کی طرح پیار اور محبت کے ساتھ اپنے نبیوں کا نام لے لے کر ان کے تذکرے کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا ابراہیم ہے، یہ دیکھو یہ میرے لوط علیہ السلام ہے، یہ دیکھو یہ میرا نوح ہے، یہ میرا اسماعیل ہے، یہ میرا اسحاق ہے، یہ میرا ایوب ہے، یہ میرا یونس ہے۔ اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرا میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکلات چاہے پہاڑ سے بھی بڑی ہوں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ لیکن دیکھیں صرف پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ 3 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے یا 4 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے۔ جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا پڑھیں، بنا گنے پڑھیں، چاہے 1 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں، تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگایا اور اسے 1 لاکھ کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ پس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے؟ سن لو، بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ پس بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے جو بھی ہے اس کی ایک جگہ مقرر ہے، اور بلا شبہ ہم یقیناً ہم صف باندھنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ کافر تو کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو جلد ہی جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ سو ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور انہیں دیکھ، پس وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں اترے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور دیکھ، پس وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 143 سے 144۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا۔ اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے والے تھے، اور دوسری یہ کہ اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہیں فوت ہو جاتے اور مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت پکارنے پر مدد فرماتا ہے، خوشحالی میں اپنی تسبیح اور ذکر کرنے والوں کا مصیبت میں زیادہ خیال رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، میں تمہیں چند باتیں نہ سکھاؤں جن کے ساتھ تمہیں اللہ نفع دے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا،
خوشحالی میں اس سے جان پہچان رکھ، وہ سختی میں تیری پہچان رکھے گا۔ جو خوشحالی میں ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھے، سختی میں اس کا ایمان، اس کے فریاد اس کے کسی کام نہیں آتی۔ جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت کہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اسے کہا گیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی جب موت کو دیکھ کر دعا مانگی جائے تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے متعلق کفار کے برے اقوال، مثلا ان کی اولاد یا اس کے شرکا بنانے کا ذکر ہے، اس لیے آخر میں ان کی ایسی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا ذکر فرمایا، گویا یہ ان کے شرکیہ عقائد اور اقوال کی تردید اور انبیاء اور ان کی اقوام کے احوال کے ذکر کے بعد پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ان لوگوں نے جو باتیں گھاڑ رکھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کوئی عیب یا نقص لازم آتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسے تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے کیونکہ وہ ساری عزت کا مالک ہے، اور رسولوں پر سلام ہے کہ وہ اپنی اپنی قوموں سے تکلیف برداشت کر کے بھی مسلسل اللہ کی توحید پیش کرتے رہے، اور ہر بات اس پر ختم ہوتی ہے کہ جو خوبی اور جو تعریف بھی وہ اللہ کی ہے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ کسی اور میں کوئی خوبی ہے تو بھی وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اس لیے وہ خوبی بھی اسی کی ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے مومن بندے بننا ہے۔ اللہ بیٹے بیٹیوں کے شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شامل ہونا ہے۔ تاریکیاں گمراہی کی مٹا کر رہیں گے، ہر اندھیری راہ میں قرآن کے چراغ جلا کر رہیں گے۔ چلیں جی، اب آ گئی ہے سورت صاد۔ سورت صافات ختم ہو گئی اور سورت صاد شروع ہو گئی۔ یہ جو سورت ہے یہ ایک حرف پر مشتمل ہے، یعنی سورت کا نام سورت صاد ایک حرف ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی ایک حرف یا ایک لفظ یا ہر لفظ کے نام پر سورت رکھ دے۔ اس پوری سورت میں جو آپ کو نمایاں کردار نظر آئے گا وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی پرسنالٹی۔ آئیں اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر حضرت داؤد علیہ السلام جیسا تقوی اور ہمیں ان جیسا عبادت گزار بنا دے۔ اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت بہت پسند تھی۔ سورت صاد مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 38، ترتیب نزولی کے لحاظ سے بھی 38 نمبر پر ہے، آیات کی تعداد 88 اور رکوع 5 ہے۔ اگلی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 1 سے 14۔ تعجب ہے کیوں اللہ کی ذات پر تجھ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ صاد والقرآن ذی ذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یقیناً یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور ان کے سرکردہ لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی تقلید نہیں چھوڑنی، جمے رہنا ہے، اور ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی سی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا انہی کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟
جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہاں آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی انہی کے پاس ہے، تو وہ سیڑھیوں میں اوپر چڑھ جائیں۔ یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے، جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد نے اور میخوں والوں نے اور فرعون نے اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے۔ یہی لوگ وہ لشکر ہیں، نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، عزت سے مراد خود ساختہ عزت یعنی تکبر ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے۔ کسی کا دوسرے کے مقابلے میں اس طرح آنا کہ یہ ایک شک یعنی ایک طرف میں ہو اور وہ دوسری طرف میں، یعنی شدید مخالفت اور عداوت۔ اس جملے سے والقرآن ذی ذکر، اس کا جواب یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اس عزت اور شرف والے، نصیحت سے بھرپور اور نجات کے لیے ضروری ہر بات پر مشتمل قرآن کی قسم ہے کہ کفار کا کفر کسی دلیل یا معقول وجہ سے نہیں، بلکہ محض تکبر اور شدید مخالفت کی وجہ سے ہے۔ اور اب آیت نمبر 8 کی طرف دیکھیں، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، یہ ہے وہ اصل بات جس نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم نہ کرنے کی وجہ ظاہر کی ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد، اور حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سرداروں اور چودھریوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند منصب کے لیے کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسد اور عداوت کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اس کا رد بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ سورۃ انعام میں، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا سورۃ زخرف میں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ اسی حسد کا اظہار قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے، متکبر ہے، عنقریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ شک ان سے مراد ذہن کی وہ کیفیت ہے جس میں آدمی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ان کے دلوں کی حالت بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس میرے ذکر کو جھٹلانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، مگر وہ حسد کی وجہ سے اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر حسد چھوڑ کر تھوڑا سا غور کریں تو انہیں یقین کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال خود ان کی زبانی یہاں پر فرمایا ہے، یعنی ان کی ایسی باتیں کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میری مار نہیں چکھی، یعنی ابھی میری پکڑ سے وہ محفوظ ہیں۔ جب میری مار پڑی تو ان کے سب کا بل نکل جائیں گے اور انہیں ایسی باتیں کرنے کا پھر ہوش نہیں رہے گا۔ آپ کو پتہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے۔ امت مسلمہ کا عروج، یعنی ان کی کہانی امت مسلمہ کے عروج کی کہانی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کی دولت اور دنیا کی دولت دونوں ایک جگہ پر جمع بھی ہو سکتی ہیں اور ایک کے پاس اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ دولت کا اگر مثبت استعمال کیا جائے تو دولت نقصان دہ نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ تکبر نہیں کرنا، اپنی انا کو ختم کرنا ہے۔ ہم ہی سب سے اہم ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں، اس ہم کی تکرار سے خود کو نکالنا ہے۔ میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا، میں ہی سب سے آگے ہوں۔ میں اپنی اس میں کو ختم کرنا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنی کہ اگر میں نہ رہوں گی تو پھر دیکھوں گی کیسے کام کریں گے، میرے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دکھانا۔ اپنے اندر سے اس احساس کو ختم کرنا ہے جس میں میں یعنی صرف خود کو دیکھا جائے، دوسروں کو نہ دیکھا جائے۔ سب کا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ انا ہی تو ہے جو حق کے راستے میں آنے والی پہلی رکاوٹ ہے، حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، اس لیے اس کو ختم کرنا ہے، قرآن و سنت کو اپنانا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی
तस्बीह बयान करनी है, गरूर और तकब्बर से बचना है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगानी है, अल्लाह से दुआ करनी है, कुरान से नसीहत हासिल करनी है और सारे पैगंबरों पर ईमान लाना है। अब अगली आयत के नंबर नोट कर लें, 15 से 26। सब्र की मिसाल कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और ये लोग किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे सिवाय एक सख्त चीख के जिसमें कोई वक्फा ना होगा। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें हमारा हिस्सा यौम हिसाब से पहले जल्दी दे दे। इस पर सब्र कर जो वो कहते हैं, और हमारे बंदे दाऊद को याद कर जो कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ों को उसके हमरा मुसख्खर कर दिया। वो दिन के पिछले पहर और सूरज चढ़ने के वक्त तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी जबकि वो इकट्ठे किए जाते, सब इसके लिए रजू करने वाले थे। और हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी और उसे हिकमत और फैसला कुन गुफ्तगू अता फरमाई। और क्या तेरे पास झगड़ने वालों की खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अबादत खाने में आ गए? जब वो दाऊद के पास अंदर आए तो उनसे घबरा गया, यानी तन्हाई में अकेले में बैठे हुए थे। तो ऐसे में अगर कोई अचानक दीवार फांद कर पास एकदम से आ जाए तो इंसान डर जाता है। उन्होंने कहा, मत डरो, दो झगड़ने वाले हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, सो तू हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर और बेइंसाफी न कर और हमारे सीधे रास्ते की तरफ राहनुमाई कर। ये रिश्तों में शराकत वाली आयत है। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। तो इसने कहा, ये मेरे सुपुर्द कर दे, और इसने बात करने में मुझ पर बहुत सख्ती की है। इसने कहा, बिलाशुबा यकीनन इसने तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों के साथ मिलाने के मुतालबे के साथ तुझ पर जुल्म किया है। बेशक बहुत से शरीक, यकीनन उनका बास बास पर ज्यादती करता है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, कौन भला इनमें शरीक? चाचे ताए बोलते हो ना आप लोग अक्सर, ऐतिफ है ही साडा शरीक का, ये काम करेंगे शरीक सड़नगे, ऐसे बोलते हो ना अक्सर। यानी बहुत सारे काम शरीकों को जलाने के लिए किए जाते हैं कि फलां शादी है, फलां दावत है, सबसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, शरीकों को दिखाना है, शरीके में जाना है। बहुत से शरीक, यकीनन उनका बास बास पर ज्यादती करता है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और ये बहुत ही कम है। और दाऊद ने यकीन कर लिया कि बेशक हमने उसकी आजमाइश की थी, तो उसने अपने रब से बख्शिश मांगी और रकू करता हुआ नीचे गिर गया, और उसने रजू किया तो हमने उसे बख्श दिया, और बिलाशुबा उसके लिए हमारे पास यकीनन बहुत बड़ा कुरब और अच्छा ठिकाना है। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशक हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, सो तू लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला कर और ख्वाहिश की पैरवी न कर, वरना वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए, फिर आखिरत के घर की याद करवा दी। यहाँ पर देखें, फिर अल्लाह ताला ने आखिरत के घर की याद करवा दी है। आयत नंबर 50 में देखें, वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सैहतन वाहिदा। नफखा, सैहतन वाहिदा एक सख्त चीख से मुराद है। दूसरी दफा सूर के नफखे से पैदा होने वाली आवाज है, क्योंकि पहले नफखे के वक्त जिंदा मौजूद रहने वाले का इंतजार तो कोई भी नहीं करता। फवाकिन, दो दफा दूध धोने के दरमियान का वक्फा, यानी दूध धोते वक्त थन को पकड़ते हैं और उसमें से दूध निकालते हैं, और फिर छोड़ने का दरमियानी वक्फा कितना सा होता है? मुराद के थोड़ा सा वक्फा होता है। मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले ये लोग एक सख्त चीख के इंतजार में हैं, जो शुरू होगी तो उसमें उस वक्त तक कोई वक्फा नहीं होगा जब तक कि तमाम लोग जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश नहीं हो जाएंगे। फरमाया, सूरत यासीन, नहीं होगी मगर वो एक ही चीख, तो अचानक वो सब हमारे पास हाजिर किए हुए होंगे। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, सूरत सौद पड़ी, सजदे की आयत पर पहुंचकर मिंबर से उतर आए और सजदा किया, तो लोगों ने भी सजदे की तैयारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक नबी की तौबा का सजदा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम भी सजदा करने के लिए तैयार हो गए हो। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
منبر سے اترے اور سجدہ کیا۔ یہ جو روایت ہے نا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس صورت میں سجدے بڑی خاص جگہ ہے، یعنی سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر بھی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، شریکوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، شریکوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد بیان کرنی ہے، ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، دین کے کاموں میں اواب بننا ہے، ہر کام استخارے اور مشورے کے ساتھ کرنا ہے، ایک کی بات سن کر دوسرے کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی۔ اچھا جج وہ ہوتا ہے جو دونوں فریقوں کی بات سنے اور پھر فیصلہ کرے، تو آپ نے اچھا جج بننا ہے، ایک کی بات سن کر دوسرے کے حق میں فیصلہ نہیں دینا۔ فیصلہ غلط ہونے لگے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ اگلا نوٹ کریں، 27 حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، 27 سے 39۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور تاکہ عقلوں والوں کے لیے نصیحت ہے، یا تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا پتا چلا؟ جو چیز اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنے ایسی چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے، وہ بھی یاد کر لیں۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا یبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بہت بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 33، ردھا علیہا فتافقا مسحا۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو سلیمان علیہ السلام محبت کے ساتھ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑوں کی دوڑ لگوانا اور ان کے جسم پر محبت سے ہاتھ پھیرنا، دونوں کام جہاد کا حصہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دونوں عمل ان کے لیے نعم العبد انہ اواب، یعنی اس چیز کی مثال کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر شدہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا، چنانچہ انہیں خفیہ سے دوڑایا اور ان کی آخری جگہ ثنیۃ الوداع تھی۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ بن عقبہ سے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 6 یا 7 میل کا فاصلہ تھا، اور ان گھوڑوں کو جو تزمیر شدہ نہیں تھے تثنیۃ الوداع سے دوڑایا، اور ان کی آخری جگہ یعنی مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو موسیٰ بن عقبہ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 1 میل یا اس کے قریب کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابن عمر بھی اس مقابلے میں شامل تھے۔
تزمیر کا لفظی معنی ہوتا ہے لاغر کرنا۔ یہ گھوڑوں کی خاص طریقے سے تیاری کو کہتے ہیں، جس میں پہلے انہیں خوب کھلا کھلا کر موٹا کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی خوراک کم کر کے کچھ وقت کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے دوران ان کے جسم کی مالش اور تیاری کی جاتی ہے، جس سے وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے اور زیادہ دیر تک دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی پیشانیوں کے بالوں پر محبت سے ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ مروڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، یعنی اجر اور غنیمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خندق سفر سے واپس آ رہے تھے تو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی کھیلنے والی گڑیاں تھی۔ آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، میری گڑیاں، اور ان گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی تھا اور اس گھوڑے کے پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ فرمانے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا ذکر نہیں پڑا؟ آپ یہ سن کر مسکرانے لگے، یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دانت یعنی داڑھیں نظر آنے لگی۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اڑتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 تو ان کو مل گئی اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہوگی۔ پہلی دعا، مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو۔ دوسری دعا، مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری دعا، جو بھی شخص اپنے گھر سے اس کی مسجد کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے، مطلب گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، تو جب وہ لوٹے تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ آج پیدا ہوا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دی ہوگی۔ آج اپنے گھروں میں جا کر اپنے شوہروں، باپوں، بھائیوں، بیٹوں کو یہ حدیث آپ لوگوں نے لازمی سنانی ہے کہ جب مسجدوں کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ قرآن کی آیات پر غور کرنا ہے، اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونا، دنیا کے مال کی محبت میں نہیں کھونا، ہر آزمائش میں مدد اللہ ہی سے طلب کرنی ہے، اللہ ہی داتا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ اگلی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 41 سے 46، آخرت کی یاد۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کم تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقلوں والوں کے لیے نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھوں میں تینکوں کا ایک مٹھا لے یعنی جھاڑو لے اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاسا اور ذوالکفل کو بھی یاد کر، یہ سب بہت بہترین لوگ تھے۔ اب آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، میں بھی تھک گئی ہوں، تو چلیں ایسا کرتے ہیں، اب اپنے تھکے ہوئے ذہنوں کو جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ایک نصیحت ہے اور بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھولے ہوئے ہوں گے، ویلکم کہا جائے گا، مرحبا، سلامتی ہو، آ جاؤ، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں، یہ ہے جزا، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، سو وہ برا بچھونا ہے، یہ ہے سزا،
سو وہ اسے چکھیں۔ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی جہنم کا ایک عذاب جھگڑے کی صورت میں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، پس تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی؟ بلا شبہ یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ جتنا آپ آخرت کو زیادہ یاد کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار اتنا ہی زیادہ ڈالتا جائے گا۔ اس میں ایک نبی جن کا ذکر بہت ہی کم ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، بہت کم تذکرہ آیا نا ان کا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کی اجتماعی خوبی آخرت کی یاد تھی، تو کیا پتہ چلا جھگڑوں سے بچنا ہے، تکلیف میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، روز جزا کی تیاری رکھنی ہے، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، تانا بازی نہیں کرنی، اللہ کا حکم بجا لانا ہے، رزق میں کشادگی کی دعائیں کرنا ہے۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 65 سے 88۔ انوکھی دشمنی۔ یہ کس کی دشمنی والا؟ آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ کہہ دے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جو ایک ہے بڑے دبدبے والا، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے سب سے اونچی مجلس کے متعلق کبھی کچھ علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، میری طرف اس کے سوا وحی نہیں کی جاتی کہ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے نکل جا، کیونکہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو ان لوگوں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، میں ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ قسمیں سن رہے ہیں آپ شیطان کی؟ مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اور کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لوگے۔ کل ما اسألکم علیہ، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں دین کی تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، نہ میرا مقصد اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اور میں اپنے پاس سے بنا لوں یا کسی دوسرے کی بات کو اپنی طرف منسوب کر لوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا ہمیں تکلف سے منع کر دیا گیا۔ المتکلفین، مسروق کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا لوگوں جو شخص کوئی چیز جانتا ہے وہ اسے بیان کرے اور جو نہیں جانتا وہ کہہ دے اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم میں داخل ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں۔ یعنی قرآن مجید میں جو وعدے یا وعید آئے ہیں یا اس نے آئندہ کے متعلق کچھ بتایا ہے، ان کا حق ہونا کچھ وقت کے بعد دنیا میں دیکھ لوگے، جیسا کہ بدر اور دوسرے موقعوں پر کفار نے دیکھ لیا، یا پھر موت کے بعد قیامت کے دن ہر حال میں دیکھ لوگے۔
क्या पता चला کہ پہلے دن سے انسان کے ساتھ شیطان کو دشمنی ہو گئی۔ اللہ کی بات ماننی ہے، تکبر نہیں کرنا، ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ الحمدللہ سورت صاد بھی کمپلیٹ ہو گئی اور آپ بس سورت زمر شروع کریں گے۔ سورت زمر مکی سورت ہے، 39 اس کی ترتیب قرآنی ہے اور 59 ترتیب نزولی، آیات 75 اور رکوع 8۔ 1 سے 9۔ بادشاہت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ سن لو، وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے اسے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ کہہ دے اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اور عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دن رات خوشحالی اور بدحالی میں ہر وقت ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور نہ جاننے والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو تکلیف اور مصیبت میں تمام معبودوں سے واپس پلٹ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں مگر خوشحالی میں اسے بھول کر اللہ تعالیٰ کے لیے کئی شریک بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے باوجود تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، نعمت عطا ہونے پر اسے بھلا دیتے ہیں اور اس کے شریک بنا لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ جاننے والے قرار دیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے، لا یعلم یعنی کچھ نہیں جانتا وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علماء یعنی جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے اللہ کے نزدیک علماء نہیں، خواہ ان کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنے ہی عہدے کیوں نہ ہو، خواہ انہوں نے کتنی کتابیں یا کتنے کتب خانے چاٹ رکھے ہوں۔ اس آیت سے علم اور عمل کرنے والے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے سوا رشک کرنا درست نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے کھلا مال عطا کیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فضل العلم، اس میں علم کی فضیلت میں 2 آیات نقل فرمائی ہیں۔ ایک سورت مجادلہ کی ہے، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور دوسری سورت طٰہٰ کی آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی علم کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یعنی عقلوں والے، ان عقلوں والوں سے مراد اہل ایمان ہیں، نہ کہ کفار، گو وہ اپنے آپ کو کس قدر عقل مند اور دانش مند سمجھنے والے ہوں، کیونکہ جب وہ اپنی عقلوں کو استعمال کر کے نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو عقلوں والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح کہا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس پر موت کے اثرات تھے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا خوف اور امید کی حالت میں ہوں، گناہوں کا خوف ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کی امید اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے نجات دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی، شکر کرنا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے، اور سچے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ رب زدنی علما۔ اگلے رکوع کی آیات نوٹ کر لیں، 10 سے 21۔ دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ کہہ دے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف کامل صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ کہہ دے بے شک مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں، یعنی پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں بنوں۔ کہہ دے بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب نافرمانی کروں۔ کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرو۔ کہہ دے بے شک اصل نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ سن لو یہی اصلی نقصان ہے، یہی اصلی خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ یہ ہے وہ جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے بندوں کو بشارت دے دے، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقلوں والے ہیں۔ اس وقت ان عقلوں والوں میں آپ شامل ہیں جو دورہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے کان لگا کر نیکی کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پھر کیا تو اسے بچا لے گا جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں چلا دیا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے پیلی ہونے والی، پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں موجود پانی کا اصل آسمان ہی سے آنا ہے، یعنی سارا پانی جو ہے آسمان سے ہی آتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ آسمان سے اترنے کے بعد یہ پانی زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے اور چھوٹے یا بڑے چشموں کی صورت میں باہر نکالتا ہے جس سے ندی نالے اور دریا بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے ذکر کے ساتھ ہی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور خوشحالی کے عارضی
اور ناپائیدار ہونے کا ذکر کیا۔ آسمان سے اترنے والے پانی کے ساتھ پیدا ہونے والی کھیتی کا جو حال اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہی حال انسان کا ہے۔ وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر پختہ ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے، آخر کار دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ اس کی سب زینتیں عارضی اور چند روزہ ہیں، اس کے ہر کمال کو زوال ہے اور اس کی ہر چیز کو آخر کار فنا ہونا ہے۔ تو اس رکوع کو پڑھنے کے بعد یقیناً عقل مند وہ ہے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لے گا۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے بار 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 اللہ کی عبادت، تقوی اختیار کرنا، جنت کی خوشخبریاں اور جہنم سے ڈرایا گیا ہے، آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کا سودا نہیں کرنا، آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 22 سے 30۔ آخری رکوع ہے اسلام کے لیے سینوں کا کھلنا۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ چاہے وہ خاص کر دے۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے۔ کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یعنی ایک پڑھنے والا اور ایک نہ پڑھنے والا، ایک یہاں پر بیٹھ کر قرآن سننے والا اور ایک گھر کے کام کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس پورے پارے کے اندر نا جہنمیوں کے ذکر کے ساتھ ہی متقیوں کا حسن انجام بیان فرمایا ہے، تاکہ ترہیب اور ترغیب دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے اونچے محل ہیں جن کے باہر کے حصے ان کے اندر کے حصوں سے اور اندر کے حصے باہر کے حصوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک عرابی نے اٹھ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ کن کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کریں اور کھانا کھلائیں اور روزوں پر ہمیشگی کریں اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد پڑھیں۔ متقیوں کے لیے اونچے محل ہیں جن سے مزید بلندی پر اور اونچے محل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ فرمایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے، اس کی کنکریاں لولو اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے بسیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اعدت للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقین میں شامل کریں۔ آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یعنی مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی روشنی پر گامزن ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد کی طرف سے پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے اور اسے اپنا پروردگار یاد ہی نہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسے مبتدا کی خبر جو ہے نا وہ دی گئی ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی؟
उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। इससे बड़ी गुमराही क्या होगी कि कोई शख्स अपने आप ही को हलाकत के मुंह में डाल ले और अपने अल्लाह अपने मालिक से मुंह मोड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये है कि उन मुशरिकों में से कोई भी नहीं कह सकता कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बल्कि या तो वो तस्लीम करेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते या फिर वो खामोशी इख्तियार करेंगे। दोनों सूरतों में तौहीद की खूबी और शिरक की बुराई साबित हो जाएगी। इस पर फरमाया सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ऐसी बेहतरीन और आसान मिसाल के साथ तौहीद के मसले को वाज़ेह फरमा दिया। इन्ना का मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून, यानी अगर ये नहीं मानते तो ना माने, हमेशा ना तुझे रहना है ना इनको, यकीनन तू मरने वाला है। ये देखिए अल्लाह अपने नबी से कह रहा है। अगर हमारे मुंह में से अगर कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए तो लोग कहते हैं ये गुस्ताखे रसूल है, अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहा है इन्ना का मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून, यानी अगर तू मरने वाला है और यकीनन वो भी मरने वाले हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वादा और बशारत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ पारा नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। सुबहान रब्बिका रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।